إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز حاضرین، دینی بھائیوں، نوجوان احباب، اسلامی ماں و بہنوں، اب حضرات پہلے قریب آ کے بیٹھ جائیں. جمعہ کی سنتوں میں سنت ہے کہ امام سے زیادہ سے زیادہ قریب ہو کر بیٹھنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو احباب پہلے بھی آتے ہیں وہ پیچھے بیٹھتے ہیں، جمعہ کی سنت کے خلاف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف طور فرمایا کہ جب مسجد پہنچو تو جتنا ممکن ہو امام سے قریب ہو کر بیٹھو. بھائیو، بزرگوں، اسلامی عقائد میں ایک اہم عقیدہ عقیدہ آخرت.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل کے اندر ایمان کے اندر جن 6 چیزوں کا ذکر کیا ہے، جن کو ایمانیات 6 کہا جاتا ہے، 7 ایمانی اصول، انہی میں ایک آخرت پر ایمان ہے۔ ان تؤمن باللہ ورسولہ، ان تؤمن باللہ وکتابہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ عقیدہ آخرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب کا اس بات پر ایمان کہ دنیا پانی کے ایک بلبلے کی طرح اپنا وقت پورا کرتی رہتی ہے۔ آدمی اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے اس دنیا میں رہنے کا اپنا ایک مقررہ وقت لے کر آتا ہے، اور اس مقررہ وقت میں ایک سیکنڈ کی بھی، ایک پل کی بھی زیادتی نہیں ہو پاتی ہے، نہ کمی ہوتی ہے۔ جیسے ہی اس کا وقت پورا ہوتا ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ لیکن اس عقیدے کے تقاضے کے مطابق یہ دنیا ختم نہیں ہوتی ہے، آدمی کا وجود بالکل ختم نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے بعد اس کی ایک دوسری زندگی شروع ہوتی ہے۔ پہلے مرحلے پر قبر کی زندگی ہے جسے برزخی زندگی کہتے ہیں، اور اس کے بعد جب اللہ کی طرف سے قیامت کا مقررہ دن آئے گا تو وہاں سے ہر انسان اپنی قبر کی زندگی سے کھڑا ہوگا اور میدان محشر میں اکٹھا ہوگا، جو قیامت کا پہلا دن ہوگا، جو قیامت کا پہلا دن ہوگا۔ اور سب سے پہلے دن ہم سب کا اس دنیا میں جو عمل کیا ہے اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اس دنیا میں جو بھی کیا ہے اچھا یا برا، اس کا حساب ہوگا، اور اسی کے حساب کے مطابق اگر کامیاب رہا تو اللہ کے جنت ملے گی، ناکام رہا تو عذاب ہوگا، جس سے ہر آدمی جس کو عذاب ہو، عذاب ملا، ہر وقت پناہ مانگتا رہے گا اور چلاتا رہے گا۔ اس دردناک عذاب کا اللہ نے قرآن کے اندر جگہ جگہ ذکر کیا ہے، اور ایسا عذاب ہے یہ، چاہے قبر کا ہو یا جہنم کا، جس سے پناہ مانگنے کا ہمیں اتنا حکم دیا گیا ہے کہ ہر نماز میں، نماز کے آخر میں جو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ہمیں پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ ہر نماز میں جب نماز ختم کرنے لگتے ہیں، آخر میں جب ہم بیٹھتے ہیں جسے تشہد کہتے ہیں، اس میں ہم دعا مانگتے ہیں، جو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے میرے بھائیوں، یہ اچھے سے ہمیں جاننا چاہیے۔ مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر میں تشہد میں جب بیٹھو تو تحیات اور درود کے بعد اللہ سے جو مانگنا چاہو مانگو۔ جو دعا سکھائی گئی وہ اپنی جگہ مسنون دعا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی آدمی دعا مانگ سکتا ہے، کیونکہ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ وقت نماز سے سلام پھیرنے کے بعد جو وقت ہے اس سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ یہ نماز کے اندر ہے، اور نماز کے اندر کی دعا یہ نماز کے باہر کی دعا سے افضل ہے۔ بہرحال اس وقت میں ہمیں یہ پڑھنے کو سکھایا گیا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اور اسی میدان محشر میں اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو جائے گا، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ اللہ رب العالمین اس جگہ ہم سب کو کامیاب فرمائے، ہمارے اعمال کو قبول کرے کہ اس دن کی کامیابی ہمیں نصیب ہو۔ یہ عقیدہ میرے بھائیوں جتنا ہی اہم ہے، اور ہماری کامیابی جتنا ہی اس پر منحصر ہے، بنیاد اس پر، اتنا ہی زیادہ ہم اس سے غافل، اور اتنا ہی کم اس کا ہمارے درمیان ذکر بھی ہوتا ہے۔ کتنا ذکر ہوتا ہے، اور ذکر ہوتا ہے تو کتنا ایسا ہوتا ہے کہ ہم افسانوی طور پر اس کو سن لیتے ہیں جیسے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن کی فکر کرنے کی اللہ رب العالمین نے، ہمارے خالق اور رازق نے
بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ قرآن میں کتنی جگہ کہا گیا ہے، صاف طور پر اللہ نے کہا سورہ حشر میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف و خشیت اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس کو چاہیے، ہر نفس کو، نفس کہا ہے ہر انسان، چاہے وہ جس عقیدے کا ہو، ہر انسان کو جو اس دنیا میں آیا اس کو چاہیے کس چیز پر غور کرے؟ اپنے کاروبار پر نہیں، دنیا پر نہیں، اس عمل پر غور کرے جس سے اگلی دنیا کامیاب ہوگی۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ یہ تیاری کیسے ہے میرے بھائیوں، ہم آپ اس کو اچھے سے جانتے ہیں، اور یہی حقیقت میں یہی تیاری کی فکر ہے جو آدمی کی زندگی دنیا میں سدھارتی ہے، یہی فکر ہے جو اس دنیا سے جرم اور ظلم، زیادتی اور تمام گناہوں کو مٹا سکتی ہے۔ اسی کی فکر تھی جس نے صحابہ کرام کی زندگی کو پورے طور پر بدلا تھا۔ کون سی بات تھی؟ غور کیجیے ان کی زندگی میں۔ نبی پر ایمان لاتے تھے، آپ توحید کی دعوت دیتے تھے، عقیدہ آخرت کا کوئی ذکر نہیں ہے، عقیدہ توحید کی دعوت دیتے تھے۔ اللہ کی عظمت، بڑائی، بزرگی جب ان کے دلوں میں بیٹھتی تھی اور اس دن کی فکر لاحق ہو جاتی تھی، زندگی پوری بدل جاتی تھی۔ شرابی کبابی ہوتے تھے، چور اچکر ڈاکو ہوتے تھے اور ابھی ایمان لائے اللہ کے نبی پر، اور ابھی ان کی زندگی ایسی بدلی کہ سارے جرم سے اور ساری گناہوں سے توبہ کر کے ایک ایسے مسلمان بن گئے، ایک ایسے انسان بن گئے جس کی مثال دنیا نہیں پیش کر سکتی ہے۔ آج کی دنیا میں دیکھیے، جرم کو ختم کرنے کے لیے ہر ملک کے اندر مختلف قسم کے قوانین ہیں، اور سخت سے سخت قوانین ہیں، اور قید و بند کی کتنے انتظامات ہیں، لیکن قید خانے کی جو زندگی ہے، قید خانے کی جو آبادی ہے، کیا دنیا میں کم ہو رہی ہے؟ کیا قید خانے کی آبادی دنیا میں کم ہو رہی ہے؟ یا قید خانے سے درست ہو کر، صحیح ہو کر لوگ باہر نکل رہے ہیں؟ ایسا نہیں، بلکہ یورپ میں بہت سارے ملکوں میں ایسا ہے کہ قید خانوں میں باقاعدہ مبلغین بھیجے جاتے ہیں کہ جو بندی ہیں، جو قید میں بند ہیں، ان کو صحیح اخلاقیات کی تعلیم دی جائے، لیکن کوئی درست ہو کر باہر نہیں نکلتا ہے۔ اگر درست ہوتا ہے تو وہی جو اسلام لے آتا ہے، درست ہوتا ہے ان قید خانوں کے اندر تو صرف وہی جو اسلام لے آئے، ورنہ کوئی درست نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن کا خوف نہیں ہے، اس رب کا خوف نہیں ہے جس رب کی پکڑ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد بھی سب سے سخت ہے، اور یہی پکڑ و گرفت تھی جس نے صحابہ کرام کی زندگی کو بالکل درست کر دیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے مسلمان کی صفت کیا بتائی ہے؟ رجال لا تلہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ مسلمان وہ ہیں اللہ کی تسبیح اور تکبیر بیان کرنے والے، اللہ کی مسجد میں، اللہ کے گھروں میں اللہ کے ذکر کو بلند کرنے والے حقیقی وہ لوگ ہیں جن کو دنیا کی خرید و فروخت، بیع و شراء، تجارت، یہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ یہاں اللہ نے یہ کہا ہے کہ بیع و شراء غافل نہیں کرتی ہے، یعنی بیع و شراء کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، دنیا کا کام کرتے ہیں، دنیا کی جو ذمہ داریاں ان کو ادا کرتے ہیں، لیکن یہ دنیا کا عمل ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا، نماز کے قیام سے، نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کرتا، زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتا۔ کیوں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس لیے کہ ان کے دلوں میں اس دن کا خوف ہے جس دن یہ آنکھیں اور یہ دل پلٹ جائیں گے، اس دن کی سختی کو دیکھ کر، اس دن کے حشر کو دیکھ کر، اس دن کے مناظر کو، خطرناک مناظر کو دیکھ کر یہ آنکھیں پلٹ جائیں گی، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا۔ کیوں وہ لوگ، یہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، اللہ والے
جو جن کو اللہ کی فکر ہوتی ہے وہ ایسے کیوں ہوتے ہیں؟ ان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال کی محبت تو ہر انسان کے دل میں ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا مال جو ہے وہ ختم نہ ہو، ہر انسان کو اس کا ڈر ہوتا ہے کہ ہم خرچ کر دیں گے تو ختم نہ ہو جائے، لیکن اس کے باوجود جو اللہ والے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے؟ اس مال کی محبت کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یتیموں، مسکینوں، قیدیوں اور جو غریب ہیں، جو نان شبینہ کے محتاج ہیں، رات میں خالی پیٹ سوتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا ویتیما واسیرا، اور کیا سوچ کر کھلاتے ہیں؟ کیا یہ سوچ کر کہ ان کو سخی کہا جائے؟ کیا یہ سوچ کر کہ ان کو مالدار کہا جائے؟ کیا یہ سوچ کر کہ ان کے احسان کو دنیا مانے؟ نہیں، کیا سوچ کر؟ انما نطعمک، کہ ہم تم کو اس لیے کھلاتے ہیں تاکہ اللہ ہمارا راضی ہو جائے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تم کو صرف اس لیے کھلاتے ہیں، اللہ کے راستے میں صرف اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، اس دن کی بھلائی ہمیں نصیب ہو جائے، اس دن کی کامیابی ہمیں نصیب ہو جائے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے شکریہ کا ایک لفظ بھی نہیں چاہیے، نہ اس کے بدلے میں جو ہم خرچ کر رہے ہیں اس کا کوئی بدلہ چاہیے، اس کا کوئی عوض ہم کو چاہیے، نہ اس کا کوئی بدلہ ہمیں چاہیے، اور نہ ہی شکریہ کا کوئی ایک لفظ چاہیے۔ ہمیں کہاں چاہیے؟ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، ہمیں تو اس رب کے ہاں کامیابی چاہیے، ہمیں تو اس کے ہاں اپنی سرخروئی چاہیے، جنت ہمیں چاہیے۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، ہم یہ جو کچھ دنیا میں نیکی کا کام کر رہے ہیں، چاہے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جو بھی نیک عمل کر رہے ہیں، یہ صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اس دن کا خوف ہے جس دن سب کے سب چہرے اداس ہو جائیں گے۔ اس دن کا اللہ نے قرآن میں کیسے کیسے ذکر کیا ہے، ذرا سوچیے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشویٰ۔ اللہ رب العالمین کہا ہے کہ اس دن یود المجرم یومئذ، اس دن جب مجرم کے سامنے اس کا جرم کھل کر آ جائے گا اور اس کو اپنے جرم کی سزا دکھانے لگے گی، اس کو نظر آنے لگے گا کہ دنیا میں جتنا جرم کیا، جتنی بدماشی کی، اللہ کو جس قدر بھول کر رہے، اس کا نتیجہ اب سامنے ہے، تو کیا چاہے گا؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ آج جو عذاب ہمارے سامنے ہے اس کے بدلے میں ہم اپنے لڑکے کو فدیہ میں دے دیں، ہمارا لڑکا، بیوی، بچے، گھر والے، بھائی بہن، یہاں تک کہ پورا قبیلہ، وہ فصیلتہ التی تؤویہ، وہ قبیلہ، وہ خاندان جس کی پناہ وہ دنیا میں چاہتا تھا، جہاں پہنچ کر وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے لگتا تھا، وہ سب کچھ دنیا کی جتنی چیزیں اور جتنے رشتے ہیں سب اللہ کے پکڑ میں آ جائیں، لیکن میں اللہ کے پکڑ سے بچ جاؤں۔ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، جو کچھ بھی دنیا میں ہے سب لے لیا جائے اور سب کو عذاب دے دیا جائے، لیکن مجھ کو عذاب سے بچا لیا جائے، مجھ کو عذاب سے بچا لیا جائے۔ یہ مجرم کا یہ حال ہوگا، وہ تلاش کرے گا کہ کوئی ایسا ملے جو ہمیں ایک ہی نیکی کا ایک ذرہ ہی ہمیں دے دے، کہ ہماری جب نیکی تولی جائے تو وہ کم نہ ہو جائے۔ اور اس کا اثر کیا تھا صحابہ کرام پر؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کو پڑھیے، ان کی اس واقعے پر غور کیجیے، میرے ماؤں بہنوں آپ بھی غور کیجیے۔ دینی ماحول آج ہمارے گھروں سے چلا جا رہا ہے، دین کی تعلیمات آج ہمارے اندر سے مٹتی جا رہی ہیں، اور اس دین کی تعلیمات کی کم ہونے کی وجہ سے، اور اسی طرح اللہ کا خوف کم ہونے کی وجہ سے آج ہم مسلم معاشرے کے اندر جیسے جیسے واقعات دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور خاص طور پر ارتداد جو کہنا چاہیے، مسلم لڑکیاں ہندو لڑکوں کے ساتھ شادی کر کے بھاگ رہی ہیں، یہ سب کیا ہے میرے بھائیوں؟ اس کا علاج مختلف قسم کا مختلف طریقے سے لوگ تلاش کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ شادی بیاہ کی رسم و رواج، کوئی کہتا ہے کچھ اور۔ حقیقی معنی میں جہاں اس کا علاج ہے وہ مسلمان بھی نہیں تلاش کر رہا ہے، اس کا علاج صرف اور صرف
یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت، اس کے دین کی عظمت اور عقیدہ توحید بیٹھ جائے، اور اللہ رب العالمین کا پکڑ کا خوف، قیامت کا ڈر، اللہ کے یہاں حساب کتاب کا ڈر بیٹھ جائے۔ یہ جس کے اندر ہو جائے گا وہ کبھی بھی دنیا کی رعنائیوں اور دنیا کی ان چمک دمک کو دیکھ کر کبھی بھی صراط مستقیم کو نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ علاج وہاں ہے جہاں ہمارے پیارے نبی نے دیا تھا۔ غور کیجیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو بہت کم تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رحلت ہوئی اس دنیا سے تو ان کی عمر صرف 18 سال تھی، 18 سال تھی، لیکن ان کے اوپر اس پکڑ کا، عقیدہ آخرت کا ان کے اوپر کیا اثر تھا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیوی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ عائشہ رو رہی ہے، پوچھتے ہیں عائشہ کیا بات ہے، کیا ہو گیا، کسی نے تم کو کچھ کہہ دیا؟ یہی آدمی سوچے گا کسی نے کچھ کہہ دیا ہو یا کوئی تکلیف پہنچی ہو یا کوئی اور بات ہوئی ہو۔ تو آپ نے پوچھا کیا ہوا ہے عائشہ، کیوں رو رہی ہو، ایسا کیا ہو گیا تمہارے ساتھ؟ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول ذکرت النار فبکیت، کتنی مرتبہ یہ ہمارے ساتھ ہوا ہوگا، ذکرت النار فبکیت، کہا کہ جہنم کی یاد آ گئی، قرآن پڑھتے ہوئے جہنم کا ذکر آیا اور جہنم کی یاد آ گئی، جہنم کے عذاب کو یاد کیا، فبکیت، رو پڑی۔ کتنا ہم روئیں گے میرے بھائیوں، 18 سال کی بھی عمر نہیں تھی، کہاں فبکیت، رو پڑی۔ اس کے بعد پوچھتی ہیں اللہ کے رسول کیا آپ میدان محشر میں جب ہم سب پریشان ہوں گے، اللہ کے سامنے اپنے عمل کا ہم حساب دے رہے ہوں گے، تو کیا اس وقت آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ دنیا میں تو آپ ہم کو خوب پوچھتے ہیں، ہمارا بہت خیال کرتے ہیں، کوئی تکلیف ہونے نہیں دیتے ہیں، سب انتظام کرتے ہیں، لیکن کیا یہی آپ کی محبت اور آپ کا یہ ساتھ ہمیں قیامت کے دن میدان محشر میں بھی حاصل رہے گا، جب اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو کر اپنا حساب دیں گے، اس دن بھی آپ ہمارا اسی خیال کریں گے؟ تو کہتے ہیں یا عائشہ، اے عائشہ سنو، اس دن 3 مواقع ایسے ہوں گے، کوئی شوہر اپنی بیوی کو اور کوئی بیوی اپنے شوہر کو نہیں یاد کرے گی، کوئی رشتہ دار اپنے رشتہ دار کا ساتھ نہیں دے پائے گا، ہر ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگ جائے گا کہ کہیں وہ مجھ سے کچھ مانگ نہ لے، کہیں وہ اپنا سہارا نہ تلاش کرنے لگے، سب کے سب بھاگیں گے۔ ان میں کہا کیا ہے؟ کہا 3 مواقع سے ہوں گے۔ کہا سب سے پہلا جب عمل تولا جائے گا، اللہ کا میزان عدل قائم ہوگا، اللہ رب العالمین نے قرآن میں صاف کہا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور میزان عدل جب ہمارا قائم کیا جائے گا تو کسی کے اوپر بھی تھوڑا سا بھی ظلم، رائی کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، سب کو ان کا برابر اجر ثواب ملے گا۔ کہا کہ جب یہ موقع آئے گا کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، وہی منظر ہوگا جو اللہ نے کہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہ دن ہوگا جب یفر المرء من مرد اپنی بیوی سے اور بیوی اپنے شوہر سے، ماں باپ اپنے اولاد سے، اور بھائی بہن ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ اللہ نے کہا ہے، ملنے کی بات ہی نہیں ہے۔ کہا کہ ایک تو وہ وقت ہوگا، دوسرا وہ وقت ہوگا جب نام اعمال بٹے گا، کامیابی اور ناکامی کا پرچہ بٹے گا، جس کو اللہ نے صاحب کہا ہے کہ اپنا یہ دیا جائے گا، جب پرچہ کہا جائے گا پڑھ لو، اسی پرچے میں تمہارا حساب ہے، خود حساب کر لو، خود حساب کر لو۔ حضرت عائشہ رو پڑی یہ سن کر، کہا کہ وہ بھی موقع آئے گا جس موقع کے لیے ہم اور آپ میرے بھائیوں کیا تیاری کرتے ہیں، اور یہی موقع ہوتا ہے، اسی موقع کی یاد ہے کہ آدمی کا عمل درست ہو جاتا ہے۔ اور کیسا درست ہوتا ہے اس کو دیکھنا ہو تو ایک مرتبہ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کو پڑھیے۔ ایک
ذمہ دار آدمی کی زندگی کیسی ہوتی ہے، ایک حاکم وقت کی زندگی اس عقیدے کے ساتھ کیسی ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بہت سارے واقعات ملتے، بہت سارے واقعات۔ اس واقعے کو یاد کیجیے، جب مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے تھے، حضرت عمر کا عام طور پر یہ طریقہ تھا اپنے دور خلافت میں، اپنے رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے ملک کے دور دراز علاقوں تک جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ احساس تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جب میں نے لوگوں کا امیر، مومنین کا امیر بنایا گیا ہوں، تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اگر عراق میں نہر فرات کے کنارے، عراق میں نہر فرات کے کنارے اگر کوئی بکری کا بچہ بھی گم ہوا اور بھوکا مرا تو عمر کو اللہ کے یہاں نہیں چھوڑا جائے گا۔ دنیا کا کوئی حاکم اس سوچ کا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کی سوچ تھی۔ کہا کہ مدینے سے کہہ رہے ہیں کہ مدینے سے عراق میں دجلہ اور فرات کے کنارے، نہر دجلہ کے کنارے اگر بکری کا کوئی بچہ بھی گم ہوا تو عمر اس کے ذمہ دار ہوں گے، اللہ کے عمر چھوڑے نہیں جائیں گے۔ اور یہی وجہ تھی کہ عمل کیا ہوتا تھا، مدینے کی گلی میں گھوم رہے تھے رات میں اپنے آزاد کردہ غلام اسلم کے ساتھ، کہیں سے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ دیکھا کہ مدینے کے کنارے ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور اسی میں سے کسی عورت کے رونے کی آواز ہے، کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ رونے نہیں بلکہ کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ گئے قریب، دیکھا ایک آدمی باہر بیٹھا ہوا ہے۔ پوچھا اس سے کہ کیا ہوا ہے بھائی، اور کون سا منظر ہے، کیا چیز ہے کہ اندر سے کراہنے کی آواز آ رہی ہے؟ پہلے تو اس نے کہا کہ یہاں کون پرسان حال ہے، کون پوچھے گا، کیوں تم مجھ کو پریشان کر رہے ہو، جاؤ یہاں سے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، بتلاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہارے کام آ جاؤں، ہو سکتا ہے تمہاری حاجت و ضرورت کوئی ہو، میں اس کو پورا کر دوں، بتلاؤ کیا وجہ ہے۔ تو اس نے بتلایا کہ میں مدینے آ رہا تھا، مدینے قریب جب پہنچا تو میری بیوی کو درد ذہ ہونے لگا، بچے کی پیدائش کے وقت آ گیا، اور اسی تکلیف میں وہ اندر کرا رہی ہے، یہاں کوئی ہے نہیں جو میرا سہارا بن سکے۔ اس سننا تھا، وہیں سے پلٹ کر آتے ہیں اپنے گھر، بیوی فاطمہ سو رہی تھی۔ یہ فاطمہ کون ہے؟ حضرت علی کی لڑکی ہے، حضرت علی کی لڑکی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جن کی شادی ہوئی تھی۔ حضرت فاطمہ کہتے ہیں اپنی بیوی کو جگا کر، اللہ نے نیکی کا موقع بھیجا ہے، چلو نیکی کمانا چاہتی ہو؟ غور کیجئے میرے ماں بہنوں، آپ بھی کتنا ہمیں نیکی کا موقع ملتا ہے، کتنا نیکی کا موقع ہم ضائع کرتے ہیں۔ اور عمر جن کو کہا گیا تھا عمر فی الجنہ، نبی کی زبان سے کہا گیا تھا عمر تم تو جنتی ہو، عمر تم تو وہ ہو کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو تم ہوتی۔ وہ عمر ہے، وہ کہہ رہے ہیں اپنی بیوی سے کہ اے فاطمہ اٹھو، اللہ نے نیکی کا موقع بھیجا ہے، اس کو کما لو اور اللہ کے یہاں جنت حاصل کر لو۔ بیوی فوراً کھڑی ہوتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں ایسا ایسا معاملہ ہے، کچھ سامان لے لو اور چلو دیکھو، ہو سکتا ہے کہ تم سے اس کا کام بن جائے، اس مسافر کا کام بن جائے۔ اور خود کیا کرتے ہیں، ایک جھولے میں کھانے پینے کا سامان لیتے ہیں اور اپنے نوکر، اپنے آزاد کردہ غلام اسلم سے کہتے ہیں اٹھاؤ میرے پیٹھ پر رکھو۔ تو اسلم کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں نہیں، یہ بتلاؤ، میری بات کا جواب دو، کیا میرے گناہوں کا بوجھ قیامت کے دن تم اٹھاؤ گے؟ میرے گناہوں کا بوجھ کیا قیامت کے دن تم اٹھا پاؤ گے؟ اس بوجھ کو دنیا میں مجھے اٹھانے دو۔ اور خود اپنے اوپر لاتے ہیں اور لے کر جاتے ہیں، بیوی کو اندر بھیجتے ہیں۔ ابھی تک ان دونوں مسافروں کو یہ معلوم نہیں کہ جو ساتھ دے رہا ہے، جو آیا ہے وہ امیر المومنین ہے۔ ان کو نہیں معلوم کہ یہ آدمی جو آیا ہے میرا ساتھ دے رہا ہے امیر المومنین ہے۔ اندر جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو
تو ان کی بیوی فاطمہ اندر سے کہتی ہے اے امیر المومنین اپنے ساتھی کو بچے کی خوشخبری دے دیجیے۔ کیا کہتی ہے؟ اے امیر المومنین اپنے ساتھی کو بچے کی خوشخبری دے دیجیے۔ اس وقت وہ آدمی بھوچکا ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ آدمی بھوچکا ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ کون ہے؟ یہ امیر المومنین ہے۔ ان کی بیوی اندر سے پکار رہی ہے، ان کو امیر المومنین کر رہی ہے۔ اس وقت وہ پہچانتا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب ہیں، جو میرا ساتھ دینے کے لیے، مجھے سہارا دینے کے لیے ابھی حاضر ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد خود اپنے ہاتھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہاں پکاتے ہیں، اور پکا کر دونوں میاں بیوی کو، ان دونوں کو کھلاتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ تم دونوں صبح میرے دربار میں حاضر ہونا۔ میرے بھائیوں، کون سی چیز تھی؟ کس چیز کا غم تھا ان کے ہاں؟ کس چیز کا غم تھا ان کے ہاں؟ صرف ایک بات تھی، اللہ کے ہاں جب حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ ہمیں سے جو جتنا بڑا ہے میرے بھائیوں، اس کی ذمہ داری اتنی بڑی ہے، لیکن ہر ایک کی ذمہ داری ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ آج کی اس پرفتن دور میں، آج جن حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور جس طرح کا معاشرہ ہمارے سامنے ہے، اور جس طرح کی برائیاں آج ہمارے سامنے ہے، انٹرنیٹ نے، ہمارے موبائل نے اور واٹس ایپ وغیرہ نے جو برائیاں ہمارے گھروں کے اندر پھیلا رکھی ہیں، میرے بھائیوں، اس کا صرف اور صرف ایک علاج ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا ہو۔ ہم دینی ماحول اپنے اندر پیدا کریں، اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیم دیں، اور قیامت کا ذکر ہو، وہ کتابیں پڑھی جائیں جن کے اندر قیامت کے مناظر، قیامت کے ماحول اور قیامت کے عقیدے کا ذکر ہے۔ وہ کتابیں اپنے گھروں کے اندر پڑھی جائیں جن میں صحابہ کرام اور سلف الصالحین کی سیرت کا ذکر ہو، تاکہ ان سے ہمیں سبق حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کے مواقع عنایت فرما دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما دے، ہر نیکی کو جنت سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ رب العالمین جو بھی نیکی ہم نے کی ہے اور تو نے اسے قبول کیا ہے، اس کے وسیلے سے ہم مانگتے ہیں رب العالمین ہر پریشانی سے ہمیں نجات دے دے، دنیا آخرت کی تمام پریشانیوں سے ہمیں نجات دے دے۔ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں ان کو ان کی بیماری سے شفا کامل عاجل عطا کر، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ رب العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے کر دے، جو روزگار سے ہیں رب العالمین ان کے روزگار میں برکت عطا کر۔ رب العالمین ان کے روزگار میں برکت عطا کر، حلال رزق عطا کر، زندگی کو کشادہ حال بنا دے، ہر قسم کے فتنوں سے، ہر قسم کی بلا و آفتوں سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ رب العالمین ہم سب کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنے دین پر عمل کرنے والا، اپنے دین پر عمل کرنے والا، اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ دنیا جب تک زندہ رکھ، اسلام پر قائم رکھ، اپنے دین پر، عقیدت توحید پر قائم رکھ، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، اس سانس کے ٹوٹنے کا وقت آئے، تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارے زبان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اغفر لأمة محمد، اللهم اغفر لأمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم،
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر